الرحمن الرحيم نحمدك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ کی دل میں محبت لے کے آیا ہوں، رسول اللہ کی دل میں محبت لے کے آیا ہوں، جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جان ہے میری، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جان ہے میری، میں ہر سانس میں ان کی محبت لے کے آیا ہوں۔ محترم حضرات، علماء کرام، میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ آج میں اس مبارک اور روحانی محفل میں آیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات یہاں کے درمیان تشریف لایا۔ میں اپنے بارے میں کوئی بہت بڑا نہ آدمی ہوں، نہ بہت بڑا کوئی عالم دین ہوں، نہ بہت بڑی میری کوئی اور زیادہ کوئی مصروفیات ہیں، بس اپنے بزرگوں کا جو دیا ہوا سبق ہے اس کو یاد کر رہا ہوں اور اسی کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور دعا بھی یہی ہے کہ اے اللہ پاک اسی کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ہمارے تنظیم والد محترم قائد ملت حضرت مولانا عبدالولی فاروقی جو اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے ہیں، آپ تمام حضرات ان سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے، وہ آتے بھی رہتے تھے یہاں پر، آپ حضرات بہت اچھی طریقے سے ان سے واقف ہوں گے۔ انہوں نے لکھنؤ کے کچھ نامساعد حالات میں 2006 میں ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی جس کا نام ہے سنی مجلس عمل۔ حضرت کی تنظیم چلتی رہی، 2023 میں حضرت کا وقت اس دنیا کے اندر پورا ہو گیا اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے یہاں بلا لیا۔ ہمارے سنی مجلس عمل کے تحت اس وقت لکھنؤ کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور لکھنؤ شہر کے اندر اس وقت ایک بڑی تنظیم بن کر کے ابھری ہے۔ ایک وقت تھا کہ حضرت سے لوگ کہتے تھے کہ حضرت دیکھیے فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے اور آپ کو میٹنگ میں نہیں بلایا جا رہا ہے، اور آپ کو فلاں جگہ نہیں بلایا جا رہا ہے۔ حضرت اپنی زبان سے کہتے تھے کہ رک جاؤ، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تم ہی تم ہوگے اور تمہارا ہی نام لیا جائے گا۔ آج اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ والد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کی پوری جماعت نے جس طریقے سے لکھنؤ کے اندر محنت کی اور جس طریقے سے لکھنؤ کی فضا کو بدلا، ورنہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہمارے احباب، ہمارے کچھ لوگ حاوی ہوئے جا رہے تھے پوری طریقے سے، اور پوری فضا مقدر ہوتی چلی جا رہی تھی، ایک بے چینی دل کے اندر تھی، کام کرنے والے افراد نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے۔ لہذا اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے لکھنؤ شہر سے وہ ماحول، اس ماحول میں تو بہت کمی آئی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تو اسی کے تحت ہمارے یہاں
پھر ایسا وقت آیا کہ اب اللہ کا شکر ہے سنی مجلس عمل کے بغیر لکھنؤ شہر کے اندر سنیوں کا کوئی بھی معاملہ بغیر اس کی غیر موجودگی میں طے نہیں ہو سکتا، اس کی غیر موجودگی میں طے نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنی مجلس عمل کا اس میں شمولیت نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے اور ہمارے بڑوں کی محنت ہے۔ اسی کے ماتحت والد صاحبی کے زمانے سے لیکن کم ایسا ہوا تھا کہ ہم نے یہ پروگرام بنایا اور ہم نے یہ بہت غور کیا کہ لکھنؤ اب بہت بڑا ہو چکا ہے۔ شہدائے اسلام کے صرف ایک آدھ جگہ جلسے ہونے سے اب کوئی کچھ اتنا زیادہ نہیں ہو پائے گا فائدہ، کیونکہ اب تو لکھنؤ کے اندر بہت لمبا بڑا لکھنؤ ہو گیا ہے، بارہ بنکی تک کے پھیل گیا اور ادھر ملیح آباد تک کے چلتا چلا جا رہا ہے اور مختلف جماعتیں ہو گئی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی پڑی کہ اب اور حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، نیٹ کا زمانہ آ گیا، انٹرنیٹ کا ملٹی میڈیا کا زمانہ آ گیا، جس کے ذریعے سے باطل کو انتہائی طاقت کے ساتھ پھیلایا جانے لگا۔ تو پھر ہمارے ہاں یہ میٹنگ ہوئی اور ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اب اپنے بھی شہدائے اسلام کے کچھ پروگرام اپنے لکھیے جائیں، لیکن اس میں ایک چیز پیش آ رہی تھی کہ بھائی اگر ہم شہدائے اسلام کے پروگرام کریں گے تو اس میں اخراجات ہوتے ہیں، بہت ٹینٹ کا ایک خرچہ ہوتا ہے، مائک کا خرچہ ہوتا ہے، بجلی کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ترتیب بنائی گئی کہ ہم اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، مدح صحابہ کرنے کے لیے، صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دلوں میں ڈالنے کے لیے اور ان کی قربانیوں کو عام کرنے کے لیے ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جس چیز کو چھوڑ رکھا تھا، ہم اسی چیز کو پھر سے اس کی طرف واپسی کریں گے۔ ہم نے جس چیز کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ جو چیز ہمارا مرکز رہی ہے، یعنی ہم مسجدوں کو قائم کریں گے اس صورت میں، تو ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مسجد کے اندر یہ پروگرام کریں گے، اپنے محلے کی مسجدوں کے اندر ہم اپنے پروگرام رکھیں گے تاکہ ہماری مسجدیں آباد ہوں، صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے یہ مسجدیں نہیں رہ جائیں۔ تو ہمارا یہ ارادہ اور ہمارے یہ عزم میں خلوص تھا، اللہ رب العزت نے اس میں برکت رکھی۔ آج 4تھا سال تھا کہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہمارے پاس مصروفیت اتنی تھی کہ لوگ اپنی مسجدوں کو تو پیش کر رہے تھے لیکن ہم پروگرام دینے سے قاصر ہو گئے تھے۔ اسی بیچ میں ہمارے مخلص حضرت مولانا عثمان صاحب کا میرے پاس فون آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں تشریف لانا ہے۔ حالانکہ ہمارے پروگرام سیٹ ہو چکے تھے لیکن میں نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، میں نے کہا کہ نہیں، یہ جو جس جگہ سے فون آیا ہے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کے اندر بستی ہے۔ یہ جگہ ایسی ہے کہ میں نے جب سب سے پہلا اللہ اور محمد اور صحابہ کا نام سنا تھا، اس کے بعد میں نے محمود آبادی کا نام سنا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محمود آباد کے نام سے ہمارے یہاں مستقل یہی تذکرہ ہوتا تھا۔ 2 جگہ کے تذکرے اکثر سننے میں آتے تھے، ایک محمود آباد، ایک جرول۔ یہ 2 جگہیں ایسی تھی جو اکثریت سنی جاتی تھی۔ دادا محترم بھی حیات تھے، میری عمر کچھ 8-9 سال کی رہی ہوگی جس وقت وہ انتقال کر گئے۔ تو بہرحال قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ بھی، آپ کی کمیٹی بھی، وہ نوجوان لوگ، خاص طور سے ہمارے حافظ نیّر صاحب، جناب مولانا مونس صاحب، اسی طریقے سے مولانا عثمان صاحب اور جو بھی لوگ اس کام میں، اس پروگرام کو منعقد کرنے میں شامل ہوئے ہیں، کسی بھی طور سے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور خاص طور سے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مسجد کے اندر منعقد کیا، ورنہ ہمارے یہاں مسجدوں سے دوری بہت ہو گئی ہے۔ ہم اپنے صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہم نے مسجد کو جو ہے منتخب کر لیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام مسجد کے اندر سے کرتے تھے۔
सारे मामलात मस्जिद के अंदर से हल होते थे। हमने मस्जिदों के अंदर से दूर हो गए। आज हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हमारे नौजवान पे, जब हम शाद और नादिर प्रोग्राम करेंगे मस्जिद के अंदर, तो जाहिर सी बात है यही फिर अलमिया पेश आएगा कि हमारे नौजवान कह देते हैं कि चलिए, जब उनसे कहा रहा चलो मस्जिद चलो, तो कहते हैं छींटे पड़ गई हैं जरा से, और कोई कहता है नापाक है, कोई कहते हैं चलिए आप आ रहे हैं हम आते हैं। और सिर्फ उन लोगों के दिलों के अंदर यही होता है कि यार मस्जिद जाएंगे, बावजू होना चाहिए, पाक होना चाहिए, फला होना चाहिए, होना चाहिए, यानी मस्जिद की एक हैबत बैठी होती है। जब आप इस तरीके के प्रोग्राम मुसलसल करते रहेंगे, मुसलसल नौजवानों को बुलाते रहेंगे मस्जिद के अंदर, उनके अंदर से भी हैबत निकलेगी, उनके अंदर मसाजिद की मोहब्बत पैदा होगी, और आपके प्रोग्राम इन मसाजिद ही के अंदर कामयाब तरीन प्रोग्राम होंगे। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि नौजवान तबका हमारा इन मसाजिद से जुड़ेगा और उनको मोहब्बत होगी, और हमारी मसाजिदें कायम होंगी, आबाद होंगी। बहरहाल ये महमूदाबाद का इलाका ये ऐसा इलाका है कि जिसका ताल्लुक मैंने बताया कि हमारे खानदान से बहुत ही करीब कर रहा है। मैं इस कड़ी की तीसरी कड़ी हूं, यानी आप यूं कह लीजिए अल्फाज बदल कर कि तीसरी पुष्ट है मदह सहाबा की मद्दाही में, यानी तीसरी पुष्ट में मैं आया हूं। हमारे दादा मुहतरम सबसे पहले यहाँ पर आए थे, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी ज़ैग़म-ए इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल हलीम फारूकी नव्वरल्लाहु मरकज़हू। मैं हैरान रह गया और मुझे मेरी हैरत की इंतहा न रही। बड़ी माजरत के साथ आप लोगों के सामने एक बात कहूंगा। मैं अभी इस जुलूस में आया था, पिछले जुलूस जो अभी गुजरा है रबीउल अव्वल का, मैं उसमें आया था, तो मैंने उसमें देखा कि बाकायदा जुलूस निकल रहा है, जुलूस की तैयारी हो रही है, और फिर जुलूस के लिए ऐलान हुआ और मैं भी वहां पर बैठा रहा। मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मैं यहाँ बचपन में आया जाया करता था अपने वालिद साहब के साथ, दादा साहब के साथ। फिर एक मतलब अभी 2018 में आया, तो उस वक्त भी मैं बहुत ज्यादा, वालिद साहब हयात थे तो मैं ज्यादा सरगर्म नहीं था। वालिद साहब के जाने के बाद और उनसे जरा से 2-3 साल पहले ही मैं सरगर्म हुआ था इन सब मामलात में, क्योंकि वालिद साहब वगैरह आगे आगे मुस्तकिल रहते थे, तो मेरी जरूरत भी नहीं महसूस होती थी। अल्लाह का फजल है, साया मौजूद था, इस वजह से वो तनावर दरख्त था, उसके साये में हम लोग चल रहे थे, वो सारे मामलात, सारे चीजें सब अपने ऊपर ओढ़े रहते थे और सब कुछ किया करते थे अल्लाह का फजल था। लेकिन मैं आया, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, हमारी हो सकता हो मिलाद कमेटी के लोग भी यहाँ तशरीफ फरमा हो, और भी हजरात हमारे महमूदाबाद के सब लोग बैठे हुए हैं। मैं जब आया तो मैंने देखा यहाँ पर कि मिशन की हमारी कोई बात ही नहीं हो रही है, हमारे बुजुर्गों का कोई तज़किरा ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी खून से सींचा है महमूदाबाद को, मैं उस वक्त बहुत आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा था, मेरे कान तरस रहे थे कि शायद कोई ये अल्फाज पुकार दे कि यहाँ पर एक शख्सियत वो भी आई थी जिसका नाम अब्दुल हलीम फारूकी था। लेकिन मेरे कान तरस गए, मैं देखता रह गया, हैरान रहा, लेकिन किसी ने भी उस उसका शख्सियत का नाम नहीं लिया। हालांकि वो शख्सियत ऐसी है कि जिसने अपने घर बार को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, कितनी मर्तबा जेल जा करके यहाँ महमूदाबाद की आवाम के लिए उसने अपनी खिदमत दी हैं, और इसको सींचा है अपने खून से सींचा है। क्योंकि हमारे वालिद साहब, मैं छोटा सा था, मुझे याद है मैं उनके पास खड़ा होता था जाकर के दादा मुहतरम के पास, और उनसे अशार सुनता था। वो अशार सुनाते थे। उन्होंने एक शेर सुनाया था, इधर आ सिकंदर हुनर आजमाए, इधर आ सिकंदर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये बचपन का शेर उनका याद कराया हुआ, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है। ये सब उनके जज्बात थे जो वो बताते थे। और उसके बाद वालिद माँ की इंतहाई तस्करा करते थे। बड़े वालिद हज़रत मौलाना अब्दुल हली फारूकी दावत बरकातुहुल आलिया, वो तस्करा करते थे। लिहाजा मैं उनकी तारीख आप लोगों को क्या बताऊं, आज सब लोग तो मालूम है उनके बारे में, लेकिन जाहिर सी बात है जब किसी शख्सियत को भुला दिया जाएगा, जब किसी चीज को पसेपुश डाल दिया जाएगा, तो उसके बाद आने वाली नस्लों को मालूम भी नहीं होगा कि कौन था, कौन अब्दुल हलीम था, कौन किस शख्सियत का नाम अब्दुल हलीम था, कौन आया करता था यहाँ पर, किसने इसकी बुनियाद डाली थी, किसने इस तरीके से आज इकट्ठा होने की
اس کو میسر کیا تھا کہ آج ہم اس طریقے سے بیٹھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف انہی کی وجہ سے ہوا تھا، یہ تو رب کریم کی وجہ سے ہوا تھا، یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہوا تھا، یہ سب صحابہ کی محبت کی وجہ سے ہوا تھا. لیکن اللہ نے ذریعہ جو بنایا تھا وہ ذریعہ ان کو بنایا تھا. آپ تمام حضرات کو معلوم بھی شاید نہیں، ہمارے نوجوانوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا، ایک بینر نہیں ان کے نام کا، ایک پوسٹر نہیں ان کے نام کا. میں ہو سکتا ہوں میں غلطی پر ہوں کہ میں نے نہیں دیکھ پایا ہوں، لیکن میری جہاں تک نظر پڑی تھی میں نے دیکھا کہ وہاں کہیں پر بھی ایسا نہیں تھا. یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں کے لیے ان کا واقعہ جو ایسا مشہور ہے، شاید ہو سکتا ہو آپ لوگوں کو نہ معلوم ہو، کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں جن کو معلوم ہو. ان کی تاریخ وہ ایسی، ان کی قربانی اور ایسی ان کی یہاں کے لیے فکر مندی، میں نے دیکھا کہ کہیں اور کے لیے ان کی فکر مندی، جیسا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا، اپنے نانا جان کی کتاب میں نے پڑھا جو سوانح حیات لکھی ہے ہمارے نانا ڈاکٹر عبدالحی، پروفیسر عبدالحی فاروقی رحمت اللہ علیہ نے، اس کے اندر کہ ان کی کیسی جافشانی تھی اس علاقے کے لیے، اس محمود آباد کے لیے، انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں. ان کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ ان کا ایک واقعہ یہ تھا کہ یہاں پر جب آنے کے لیے راجہ صاحب حیات کے یہاں کے اس وقت کا معاملہ ہے، یہاں ان کے آنے کے اوپر پابندی لگ گئی، جلسہ رکھا گیا اور یہاں آنے پر پابندی لگ گئی. ان کے پابندی جب لگ گئی ان کے آنے پر تو یہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کو آنا ہے چاہے جیسے بھی آنا ہو. حضرت بھی تیار تھے کہ ہم کو آنا ہے، لیکن یہاں پابندی لگی ہوئی تھی کہ یہاں آنے نہیں دیا جائے گا. لیکن قصہ مختصر، بات بہت طویل ہے. اب ہوا یہ کہ آیا کیسے جائے، کیونکہ اگر آئیں گے تو چہرہ پہچان لیا جائے گا اور سامنے سے بالکل وارنٹ ہے کہ جیسے ہی آئے ویسے ہی گرفتار کر لیا جائے، جیسے ہی اگر دیکھ لیا جائے عبدالحلیم کو فوراً گرفتار کر لیا جائے. لہذا اب صورت کیا بنی، کہا جائے کیسے کیا جائے. لوگوں نے یہ مایوس ہو گئے، یہاں مجمع تھا، لوگ یہ مایوس ہو گئے کہ اب حضرت نہیں آئیں گے اور معاملہ ایسے ہی ہو جائے گا، لہذا اب ہماری شکست پاس ہو جائے گی، ہم لوگ بالکل ایسے ہی ہو جائیں گے، رہ جائیں گے. لیکن حضرت نے ادھر سے کہہ دیا کہ میں آؤں گا. کس طریقے سے بات چلی، کس طریقے سے کیسے ہوا، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، اور انہوں نے کہا میں آؤں گا. لہذا ترکیب یہ سوچی گئی کہ اگر ایسے ہی جاتے ہیں تو پہچان لیے جائیں گے. ایک کام یہ کیا جائے کہ 4-5-6 برقعے لیے جائیں اور ان برقعوں میں اس برقعے کو پہن کر کے ہم چلیں گے یہاں پر سے. لہذا وہ وہاں پر سے جب برقعے تو پہن لیے، برقعے اوڑھ بھی لیے، اور جب آ گئے یہاں پر اسٹیشن تک کے آ گئے. اب یہ ہوا کہ دیکھو عورتوں کی چالوں میں اور مردوں کی چالوں میں فرق ہوتا ہے، عورت کی چال الگ ہوتی ہے، مرد کی چال الگ ہوتی ہے. اب کیا ہوگا، تو اس میں ہوا یہ کہ پھر ایک کچھ آگے کچھ مردوں کو کیا گیا اور کچھ پیچھے مردوں کو کیا گیا، اور بیچ میں ان لوگوں کو کیا گیا جو برقع اوڑھے ہوئے تھے. ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ آگے آگے چلتے رہیے گا، ہم تھوڑا اس طریقے سے چلیں گے کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ یہ کون ہے، تو ایسا لگے کہ آپ لوگ مستورات کو لے کر کے جا رہے ہوں آگے. لہذا جب نوجوان طبقہ تھوڑے سے لوگ حکمت کے ساتھ جب آگے آگے چلنے لگے، بیچ میں اس حلقے کے اندر وہ برقع پہنی ہوئی شخصیات چل رہی تھی. ڈر محسوس کر رہے ہیں، دادا صاحب ہی بتاتے تھے کہ ڈر محسوس ہو رہا تھا کہیں پہچان نہ لیے جائیں، کیونکہ چلنے کا انداز الگ ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے. لیکن جب آہستہ آہستہ کر کے اور ادھر سے یہ اعلان کہ اگر دیکھ لیا گیا، چپے چپے سے پولیس فورس لگی ہوئی تھی کہ اگر دیکھ لیا گیا فوراً وہیں سے لے لیا جائے گا. لہذا اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا. دادا محترم جیسے ہی اسٹیج کے اوپر بیٹھے اور انہوں نے جیسے ہی نقاب اٹھایا اور وہ اٹھار کر کے پھینکا، جیسے ہی لوگوں نے ان کے چہرے کو دیکھا، لوگوں کے چہروں کے اوپر وہ دمک ہوئی، وہ چمک ہوئی، وہ اس طریقے کا منظر نہ کبھی پیش کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی پیش ہوا ہوگا. دادا محترم ہمارے کرسی کے اوپر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے جب سب سے پہلے الفاظ پڑھے، انہوں نے یہ شعر پڑھا: ناکام آئی یہ شمشیریں نہ روکا گن مشینوں نے، ناکام آئی یہ شمشیریں نہ روکا گن مشینوں نے، کرامت اپنی دکھلا دی نبی کے جانشینوں نے. تکبیر
اس کے بعد اسی طریقے سے اس شعر پڑھنے کے بعد جو نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں اور جس طریقے سے جو نعرے لگے تھے وہ دیکھنے کا منظر تھا. فلک نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے نعرے لگے تھے. اور اس کے بعد دادا صاحب کی غالباً 2.5 گھنٹے تقریر چلی, 2.5 گھنٹے تقریر کی اور زبردست تقریر کی اور ایسی تقریر کی کہ جس کے بعد میرے والد محترم بتاتے ہیں اور میرے بڑے والد بتاتے ہیں کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے پٹکوں کو نہ جانے کس کو ان کی قدموں کے اوپر لا کے ڈال دیا اور کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج سے ہم صحیح طریقے سے مسلمان ہوئے ہیں. عبد الحلیم فاروقی رحمت اللہ علیہ کا یہ صدقہ تھا کہ آج ہم لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. آج اللہ کا فضل ہے. میرے بھائی اگر ان کی قربانیوں کو ہم نہیں یاد کریں گے, ہم بلا دیں گے, تو بتائیے پھر یہ اپنے محسن کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کیسا سلوک اپنے محسن کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ محسن نہیں تھے, وہ ان کا فرض تھا. صحابہ کی غلامی ان کو کرنا تھی جس طریقے سے آج ہم کر رہے ہیں, لیکن وہ صحابہ کے ٹھیکیدار نہیں تھے. ان کے ذمہ صحابہ کی ٹھیکیداری نہیں تھی. ان کے ذمہ یہ نہیں تھا کہ محمود آباد کو بھی آ کر کے قائم کریں, جرول کو بھی جا کر کے قائم کریں, لکھنؤ کو دیکھیں, لکھنؤ کے مسائل کیا کچھ کم تھے ان کے پاس؟ کیا لکھنؤ کے معاملات کچھ کم تھے ان کے پاس؟ مجھے معلوم ہے, میں نے خود پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لکھنؤ کے حالات ایسے تھے کہ میرے مولانا امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہمارا لکھنؤ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آسانی سے ہماری جھولی میں رکھ کے ہم کو مل گیا تھا. اس کے لیے قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے, اور آج تک الحمدللہ قربانی دے رہے ہیں. اور جس جگہ پر جیسی ضرورت پیش آتی ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہم وہاں پر کھڑے رہتے ہیں. چاہے ہمارے لیے جو کچھ بھی ہو جائے ہم اس سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم اپنا کام کر دیتے ہیں. ابھی پرشاسن کی میٹنگ ہوئی تھی, دو الفاظ میں سب بیٹھے ہوئے تھے, علماء کرام بیٹھے تھے, بڑے بڑے اقتدار والے بیٹھے ہوئے تھے. سب سے پہلے میں نے بات شروع کی اور میں نے کہا اگر ناجائز جلوس بند نہیں کیے گئے تو یاد رکھیے گا پھر آپ لوگ حالات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ معاملات ایسے جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال اس کی تفصیل کی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو میں معاملات حضرت ان کی قربانیاں اور ان کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات پیش آئے کہ وہ ایسی چیزوں کو ان کے ساتھ بہت سے معاملات تھے. لکھنؤ کے معاملات اور تھے تو میں بتا رہا تھا کہ ان کو امام اہل سنت نے کہا کہ بھائی ایسا ہے عبد الحلیم تم کو تقریر کرنے جانا ہے فلاں جگہ ایک مسجد کے اندر, تم کو تقریر کرنے جانا ہے. کہنے ٹھیک ہے. اور زمانہ ان کے غلبے کا تھا, حالات بڑے کشیدہ تھے. وہ گئے, حالات ہم نے وہ بھی دیکھے, ہمارے بزرگوں نے وہ بھی جھیلے ہیں. گئے تقریر کرنے, منبر پہ بیٹھے, ابھی خطبہ پڑھا تھا. خطبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد ان لوگوں وہ لوگ آئے اور باقاعدہ گریبان مروا اور گریبان پکڑ کر کے نکال کر کے لے کر کے آئے اور کہنے لگے تو ہمارے یہاں تقریر کرے گا آ کر کے, تو جو ہے مدد صحابہ بیان کرے گا یہاں پر بیٹھ کر کے, تو اس طریقے کی باتیں کرے گا. لہٰذا ان کا گریبان پکڑ کر میرے دادا کا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. میرے بھائی یہ قربانیاں ایسے نہیں چلی آئی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کتنی مرتبہ, اور اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پر تقریر ہو چکی اور اس کے بعد سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو, اب چاہے جو جی جائے کرو, کیونکہ غلام صحابہ کے غلام نے اپنا جو کام کرنا تھا کر دیا. اب تمہاری مرضی ہے, تم اپنا جو کام کرنا ہو کر لو. یہیں سے گرفتار ہو گئے تھے اور یہیں سے گرفتار ہو کر کے جیل سے لے گئے تھے. مجھے بتانا یہ ہے صرف آپ لوگوں کو کہ میرے بھائی ہم نے دیکھا تو آپ لوگوں کی طرف سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کو تو پوچھ لینا چاہیے. ایک آدھ لوگوں سے کہہ دینے سے, ایک آدھ لوگوں کو بتا دینے سے صرف ایسا ہی ہوگا کہ ان کو بلا لیا جائے. جس خاندان کی طرف سے قربانیاں پیش آئی ہیں, جس خاندان میں محمود آباد کے مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا دوسرا گھر ہے الحمدللہ, یہاں میرے چاہنے والے موجود ہیں الحمدللہ. آپ سب بیٹھے ہیں, آپ سب محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, مشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں جو آیا ہے وہ مشن کے الگ کا نہیں
نہیں ہے، سب مشن میں شامل لوگ ہیں، یہاں کوئی اپنا غیر نہیں ہے، سب اپنے لوگ موجود ہیں، آپ بلائیں گے تب بھی میں آؤں گا، سرے تسلیم خب ہے، لیکن اگر آپ نہیں بھی بلائیں گے، آپ نہیں بھی کچھ کہیں گے تب بھی میں آؤں گا۔ آج میں جو اپنے اس جلوس میں آیا تھا، مجھے واللہ کسی نے نہیں بلایا تھا، مجھے کسی نے دعوت نہیں دی تھی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے خود کہا تھا کہ اپنے گھروں میں پوچھ کر کے نہیں جایا جاتا ہے، بلانے سے نہیں جایا جاتا ہے، ہم اپنے مشن کی جگہ کو دیکھنے جائیں گے، ہمیں محبت ہے اس جگہ سے، ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آیا تھا، اللہ کا فضل ہے، میں وہاں بیٹھا، میں نے سارے دیکھے اپنی نظروں سے، لیکن تکلیف اس بات کی ہوئی تھی کہ جس نے مشن کی ایجاد کی تھی، جس نے مشن کے لیے قربانیاں دی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ امام اہل سنت کا نام ہی نہیں لیا گیا، ان کا بھی نام نہیں لیا گیا، وہاں پر ان کا بھی نام نہیں لیا گیا، بس ایک آدھ لوگوں کا نام لے کر کے بات ختم ہو گئی۔ میرے بھائی، جو مشن کا نام نہیں لیں گے، مشن کے لوگوں کا نام نہیں لیں گے، ہمارے یہ بچے، ہمارے نوجوان نسل یہ کیا سنے گی؟ ان کو کیا یاد رہے گا کہ کس نے اس مشن کو قائم کیا تھا، کس نے قربانیاں دی تھی؟ ایسا نہیں، ہمارے ایک ایک آج لوگوں کے ناموں کو کھرچ کر کے نکالا جا رہا ہے، آج یہی کا کم کیا جا رہا ہے، تو آج ہم خود اپنے آپ کو مٹائی لے رہے ہیں، آج ہم خود اپنے آپ کو۔ میں اس لیے یہی کہتا ہوں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان سے بتا دیں۔ میں نے یہ بات اپنی تکلیف ظاہر کی آپ لوگوں کے سامنے کہ محمود آباد کے اندر پروگرام ہو، محمود آباد کے اندر جلوس نکلے، محمود آباد کے اندر اتنے عالیشان طریقے سے، اور یہ جامع مسجد کے پاس ہی کا واقعہ ہے جو دادا صاحب کا میں نے بتایا ہے، یہ وہیں پر ان کا معاملہ پیش آیا تھا۔ لہذا ان لوگوں کا تذکرہ، ان لوگوں کے نام، اگر ان کی قربانیاں نہیں یاد کی جائیں گی تو پھر کس کی قربانیاں یاد کی جائیں گی؟ اس لیے میں تو انشاءاللہ آؤں گا، لیکن کم سے کم اتنا تو اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ بلانا چاہیے، مدعو کرنا چاہیے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تقویت ملے گی، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کی سنیں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ ہماری بات سنیں گے، مشن کی باتیں ہوں گی، جذبات آگے بڑھیں گے، کام آگے بڑھے گا۔ جب آپ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، نہ آپ ہم سے ملیں گے نہ ہم آپ سے ملیں گے، کیا ہم بتا سکیں گے آپ کو؟ کیا ہم آپ تک پیغام پہنچا سکیں گے؟ یہ تو آج میں نے ساری چیزوں کو ملتوی کر کے مولانا عثمان صاحب کی دعوت کو یہاں پر لبیک کا، میں نے کہا میں آؤں گا انشاءاللہ، اور لوگ کہہ دیے، لیکن میں نے کہا نہیں، سنی مجلس عمل کے کام اور لوگ بھی دیکھ لیں گے وہاں پر، لیکن میں اس اپنی تیسری نسل میں آؤں گا یہاں پر، ان کا پوتا بن کر کے میں یہاں پر آؤں گا، آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا، آپ لوگوں کی چائے پیوں گا۔ وہ لوگ الگ ہوتے ہوں گے جو علماء ہوتے ہوں، جو بڑے فروفر کے ساتھ چلتے ہوں گے، جو آپ سے ملتے نہیں ہوں گے، جن کے لیے آپ کو لائن لگانا پڑتے ہوگی۔ میں الحمدللہ بلا تکلف آپ کے گھروں میں آؤں گا، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کے ساتھ آ کر کے بات کروں گا۔ لہذا یہ مشن کے لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ کون صحابہ کرام، کون صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل کیا کر دیا تھا، اپنے آپ کو بالکل پست کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو بالکل معمولی طریقے سے ڈال دیا گیا تھا۔ کون آدمی یہ سمجھتا ہے، کون لوگ یہ سمجھتے کیا ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت آسانی سے دین پہنچ گیا، بڑی آسانی کے ساتھ معاملہ ہو گیا؟ اللہ کے رسول کے ان صحابہ کرام نے جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عادل تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام محفوظ تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام مغفور ہیں انشاءاللہ العظیم۔ ان کی جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرمائے گا، اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ خطأ اجتہادی کے طور پر غلطیاں ہوئی ہیں ان سے۔ میرے بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات تو آپ لوگ بہت سنتے رہتے ہوں گے، بہت سے معاملات سنتے رہتے ہوں گے، کچھ لوگ ادھر کی ادھر کی فلاں کی اٹھاتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، کتاب پڑھ رہا تھا میں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ واقعی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بزرگوں کی باتیں جو ہوتی ہیں، اسی لیے نہیں کہا گیا ہے ہزار کتابیں ایک طرف، لیکن ایک بزرگ کی کچھ لمحوں کی صحبت ایک طرف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جملہ نکلتا ہے بزرگوں کی زبان سے اور پوری زندگی سنور جاتی ہے۔
اسی طریقے سے جب ان کی کتابیں پڑھو، جب ان کے معاملات پڑھو تو اس کے میں بھی ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا صحابہ کرام سے متعلق، شان صحابہ پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، آنکھیں بالکل واقعی دیکھا کہ کیا بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں پتہ لکھا تھا کہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہوں گے، آپ کے بڑے ہمارے جانتے ہیں سب لوگ، کتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے ہمارے، ان کے مجلس لگی ہوئی تھی اور بیٹھے ہوئے تھے پلنگ کے اوپر، لیٹے ہوئے تھے بلکہ، اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خان صاحب ٹائپ کے آدمی تھے، انہوں نے وہی شروع کر دی مشاجرات صحابہ، وہی کہ ان سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی، ان کی ان سے لڑائی ہو گئی تھی، اور وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے، سنتے رہے۔ اس کے بعد جھرجھری لے کر کے اٹھے اور کہنے لگے خان صاحب سنیے میری بات، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میری بھی سن لیجیے اور اس کے بعد بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، اپنے مشن کو لے کر کے آئے تھے، اور جس مشن کو لے کر کے آئے تھے وقت بہت کم تھا، کام بہت زیادہ تھے، کام کو پورا بھی کرنا تھا اور وقت بھی کم تھا، وقت کے اندر کام کو پورا کرنا تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طریقے کے حالات سے گزرنا تھا، دو طریقے کے معاملات سے گزرنا تھا اللہ کے رسول کو۔ ایک معاملات تو یہ تھے کہ جو رسول اللہ کے شایان شان تھے، شادی ہونا، بچے ہونا، معاملات کرنا، اپنی ازواج کے ساتھ رہنا، ازواج کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، خلوت جلوت، صحابہ کرام کی تعلیم کرنا، لوگوں کے اوپر لوگوں کی تربیت کرنا، یہ سارے کام اللہ کے رسول کے شایان شان تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے اللہ کے رسول نے کیے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے تھے جو رسول اللہ کی شان کے مطابق نہیں تھے۔ مثال کے طور پر اب آپ بھی ہو گئی سوال کہ رسول اللہ کے شان کے مطابق کون سے معاملات نہیں تھے، لیکن بتانا ضروری تھا، معاملات کرنا ضروری تھا، بتانا ضروری تھا، اور وہ کیسے ہوں گے وہ معاملات، وہ بات کیسے ہوگی؟ کہنے لگے کہ وہ معاملات زنا ہونا ہے۔ اب زنا ہوگا تو کوئی مسلمان کرے گا تبھی تو حد لگے گی، کوئی غیر مسلم کر لے گا، کوئی اور کر لے گا تو حد تھوڑی لگے گی، وہ شریعت کا وہ پابند تھوڑی نہ ہے، وہ جو بھی کرتا رہے، لیکن کوئی مسلمان کرے گا تبھی تو اس کے اوپر حد لگے گی، تب شریعت بنے گی۔ کوئی چوری کرے گا ہاتھ کٹنا ہے، کوئی شراب پیے گا اس کے لیے اس کا کوڑے لگنا ہے، یہ کون کرے گا معاملات؟ اس طریقے کے معاملات رسول اللہ کی شان تو ایسی ہے نہیں کہ رسول اللہ کی سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایسے معاملات ہو اور اللہ رب العزت ان کے اوپر وہ کام وہ حد نافذ کر دے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کا جملہ سنیے، کہنے لگے اس کے بعد اور یہ شریعت نافذ بھی ہو کر کے رہنے کی، میرے نبی کے جانثاروں نے آ کر کے میرے نبی کے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ میرا تخیل کہتا ہے، میرے نبی کے جانثاروں نے، میرے نبی کے شہسواروں نے، میرے نبی کے غلاموں نے اپنے آقا سے کہا، آقا پھر ایسی غلامی کس کام کی، آقا پھر ایسی وفاداری کس کام کی، آقا پھر ایسی پہرے داری کس کام کی، یہ غلام حاضر ہے ان کاموں کے لیے، یہ غلام یہ کام کریں گے، ان غلاموں کے اوپر یہ کام پیش آئیں گے اور حدیں ہم لوگوں کے اوپر لگیں گی۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ کام سرزد ہوئے اور اس کے بعد یہ حدیں لگی اور اس کے بعد یہ معاملات ہوئے، آج یہ قانون بنے، اسلامی قانون، یہ کس کے اوپر جاری ہوئے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی ذات کو پیش کیا تھا ان کے سامنے۔ کب لگے یہ آپ جانتے ہیں حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا، ایک مثال بھی دے دیں آپ لوگ تاکہ آپ لوگ کہیں گے ہوا میں اڑا کے چلا گیا، تاریخ کی کتاب میں پڑھیے گا حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا۔ اچھا صحابی، آپ تصور کیجیے عشق اور محبت کی انتہا کو دیکھیے، ہم و آپ کبھی زنا ہو جائے آ کے بتائیں گے کسی سے؟ جتنا ہو سکے گا چھپائیں گے، اگر کسی کو معلوم ہوگا اس کو پیسے روپے دے کر کے کہہ دیں گے منہ بند رکھنا۔ وہاں زنا ہوتا ہے، آتے ہیں آقا کے پاس، آقا زنا ہو گیا، آقا نے چہرہ پھیر لیا، حد کیسے لگا دیں؟ زنا ہو گیا ہے،
जिना किससे कैसे हो गया है? कानून है, कुरान का कानून है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। और अगर मुहसिना और मुहसिन औरतें कर ले यानी शादीशुदा, तो उनको बीच चौराहे पर आधा गाड़ करके रज्म किया जाएगा। ये कानून था इस्लाम का। अब माइज आए हैं, अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं जिना हो गया, जिना हो गया या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर लिया। कैसे? अभी नहीं, हो सकता हो सबूत हो, बहुत से सबूत चाहिए होते हैं जिना के लिए, इसके लिए भी। लेकिन एक शख्स जिससे हुआ है वो खुद आके कह रहा है मुझसे जिना हो गया। बहरहाल सारी बातें हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाद में मजबूर बाद में कहा शरीयत नाफिज होगी, लिहाजा शादीशुदा थे, कहा रज्म किया जाएगा, कहा रज्म किया जाएगा। कौन? आके खुद बता रहे हैं। चाहते छुपा ले जाते, चाहते न बताते, चाहते कुछ और हो जाता। कौन देखने वाला था? किसको मालूम था? नहीं। लेकिन तरबियत किससे हासिल की थी? गुलाम किसके थे? पहरेदारी किसकी की थी? चौखट किसके ऊपर रहते थे? मेरे नबी के तालिब इल्म थे, मेरे नबी के शागिर्द थे, और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे। आकर के खुद कहा आकर के कि मुझसे जिना हो गया है। लिहाजा उनको जब रज्म किया गया तो रज्म करने के बाद उनके खून की छींटें एक साहब के ऊपर उड़ करके आई और लग गई। उन्होंने कुछ बुरा भला जुमला कह दिया। सुनिए सुनिए, उन साहब ने बुरा भला जुमला कह दिया। जानी को सब कहते हैं, जिना करने वाले को सब कहते हैं कि उसने जिना किया है। कौन सी बुरी बात? मेरे रसूल के तेवर बिगड़ गए, माथे पे बजा दे। कहा क्या कहते हो? उसको तुम बुरा कहते हो, उसकी खून की छींटें तुम्हारी लग गई, तुम बुरा कहते हो। सुन लो, याद रखो, अगर माइस की तौबा को मदीने वालों के ऊपर तकसीम किया जाए, पूरे मदीने की तौबा कबूल कर ली जाएगी और जन्नत में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से माइस ने तौबा की है। ये हज़रत माइस की तौबा थी। काम मदीने वालों पर अगर तौबा को तकसीम किया जाए, उनकी बख्शिश हो जाएगी पूरे मदीने की। तो माइस को कहते हो बुरा भला? उसने तो ऐसी तौबा की है, उसने ऐसी तौबा की है। ये थे हमारे नबी के जानिसार, ये थे हमारे नबी के वफादार, जिन्होंने मेरे नबी के सामने कभी धोखेदारी नहीं की, अय्यारी और मक्कारी नहीं की। तुम कहते हो बात की बात करते हो, ये छीन लिया था, वो छीन लिया था। जवाबात हमारे पास भी बहुत हैं, किसको क्या कर दिया था, किसने क्या कर दिया था। हमारा मसला तो ये है कि शिकायत किससे करें। हमारी बात तो ये है कि हम शिकायत किससे करें। अली भी हमारे, हसन भी हमारे, हुसैन भी हमारे, फातिमा भी हमारी, अबू बकर भी हमारा, उमर भी हमारा, उस्मान भी हमारा, तलहा भी हमारा, साद भी हमारा, सईद भी हमारा, उबैदा भी हमारा, जुबैर भी हमारा, बिलाल भी हमारा, हमजा भी हमारा, खब्बाब भी हमारा। हम किसको किसको कहां कहां ले जाएंगे? हमारे तो सब हैं, हम किससे कहेंगे? तुम कहोगे ना तुम्हारी बात है, तुम उल्टा सीधा कहते रहोगे, हमारे तो सब हैं, हम किससे कहेंगे? अल्लाह के तो इन्होंने यूं कर लिया था। हम अगर दिफा में आते हैं तो डर लगता है कहीं अली का रुतबा न कम हो जाए हमसे। हम मुआविया का दिफा करते हैं तो डर लगता है कहीं हज़रत अली का रुतबा न कम हो जाए। हम हज़रत हुसैन की शहादत बयान करते हैं तो डर लगता है कहीं कदम उमर की शहादत में डगमगा जाए, कहीं उस्मान के ऊपर नजर आ जाए, कहीं उस्मान का भी तो पानी बंद हुआ था, कहीं उस्मान के ऊपर का मामला ना ऐसा आ जाए कि उस्मान का रुतबा कम हो जाए, कहीं मामले के ऊपर ना आ जाए। हमको हर तरफ से बैलेंस लेकर के हमको चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे तो सारे सहाबा हैं, हम तो सबको मानने वाले हैं रसूलुल्लाह के। मेरे भाई हम मुहिब्बे सहाबा दावा नहीं करते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। और कुरान पढ़ो, जिसने कुरान पढ़ा होगा और एक बात पते कीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए, जिसके दिल में सहाबा किराम की मोहब्बत होगी, याद रखिएगा, जो सहाबा से इश्क करेगा उसके दिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत होगी, और जिसके दिल में बुग़्ज़े सहाबा होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। पॉइंट की बात है, नोट कर लीजिए, कर ही नहीं सकता किसी कीमत के ऊपर। जो जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी
وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں عظمت ہوگی، اور جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، ڈھکوسلے بھی ہوگی۔ کہنے کو ہم بھی کہہ دیں گے کہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، رٹتے رہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے نام پہ قربان کر دیں گے، لیکن عمل کیا ہے؟ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کر کے دکھاؤ۔ ہم قرآن پڑھنے والے، ہم سے پوچھو، صحابہ کی عظمت ہم سے پوچھو، جو قرآن پڑھے گا وہ صحابہ کی عظمت اس کو معلوم ہوگی، جو قرآن والا نہیں ہوگا اس کو صحابہ کی عظمت کیسے معلوم ہوگی؟ آؤ قرآن والے بولو، اب تو کہنے لگے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، آپ کہنے لگے، اور اس میں بھی وہی بات، ابھی ہم کیا کہیں، تقیہ اس میں بھی آ جاتا ہے کہ ہم ماننے والے ہیں۔ اب کہنے لگے، ہم کہتے ہیں ایک سوال پوچھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اگر ہم اپنا سوال نہیں پوچھتے ہیں، قربان جاؤ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ تھے، کیا سوال ڈال دیا اور ایسا سینے کے اوپر تیر مارا ہے کہ آج تک تڑپ رہے، آج تک تڑپن ہے۔ کہہ دیا انہوں نے کہ کوئی سوال نہ کرو، سیدھا ایک سوال کرو، پوچھ لو کہ قرآن کے اوپر تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، سیدھی بات پوچھ لو، قرآن کے اوپر تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ ایمان ہے تو بھی پھنسیں گے، اور اگر کہہ دیا کہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر نہیں تو کہہ نہیں سکتے، میں کہتا ہوں کہہ تو نہیں، تو ہم بھی کہہ دیتے نہیں ہو گئے، ختم۔ اور اگر کہتے ہو ہے تو پھر دوسرا سوال میں کر لیتا ہوں، میرے بھائی یہ بتا دو ذرا، وہ جو 2000 حدیثیں ہیں جو تمہاری اصول اربعہ میں، اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس کو نکال دو گے کہ جس میں تم نے یہ لکھ رکھا ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے، اس کو نکال دو، مرتے مر جائیں گے۔ یہ حدیثیں نہیں نکال سکتے، اور جب حدیثیں نہیں نکال سکتے تو ایمان ثابت نہیں ہو سکتا، اور جب ایمان ثابت نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے نہیں ہو سکتے، علی کے بھی نہیں ہو سکتے، حسین کے بھی نہیں ہو سکتے، حسنین کے بھی نہیں ہو سکتے، فاطمہ کے بھی نہیں ہو سکتے، یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں، کسی کے نہیں ہو سکتے۔ صاف بات، یہ نکتے کی بات ہے، یہ میں نے نہیں کہی، ان کا احسان ہے جو کہہ کے چلے گئے، جنہوں نے یہ سوال چھوڑ دیا کہ ایک سوال پوچھ لو، چھوڑ دو۔ فاطمہ عمر نے دروازہ گرایا تھا کہ نہیں گرایا تھا، جلایا تھا کہ نہیں جلایا تھا، کرو فاطمہ، نبوت کس نے لی تھی، ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تم سے تمہارے 100 سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن میرے پہلے ایک سوال کا جواب دے دو بس، میں تمہارے 100 سوالوں کا جواب دوں گا گارنٹی کے ساتھ، تم جو پوچھو گے وہ میں بتاؤں گا، لیکن پہلا سوال میرا ہوگا، اگر اس کے بعد ضرورت باقی رہی تو سوال تم 100 کرو گے نا۔ جب ہمت ہی نہیں، جب تمہارے پاس وہ سوال نہیں ہوگا تو تم جواب کیا دو گے اس کا، اور جب جواب نہیں ہوگا تو سوال کہاں سے آئے گا تمہارے پاس؟ یہیں سے عمارت منہدم، ختم۔ پھر صحابہ کیا بات کہتے ہو یار، وہ صحابی، ان کے اوپر تم مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے والا صحابی ویسے قرنی سے زیادہ بڑی عظمت رکھتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک آگے تھے دیہاتی صحابی، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف سن لیجیے، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی الحمدللہ۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو۔ حضرت اویس قرنی زندہ تھے، حیات تھے، لیکن نبی کا دیدار نہیں کر سکے، وہ آنکھیں نہیں لا پائے، جس سے دیدار نبی ہوا کرتا تھا وہ آنکھیں نہیں لا پائے۔ وہ پیشاب کرنے والے صحابی جن کے اوپر صحابہ دوڑے تھے اس کو ماریں گے، رسول اللہ نے روک دیا، کہا نہیں ہٹو، کیوں کہتے ہو؟ سلیقہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی کسی لوگوں کو، بھٹا دیا لوگوں کو، چپکے سے بلایا آہستہ سے، کہا یہ مسجد ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، میرے بھائی ایسا نہ کیا کرو، یہاں پیشاب نہیں کی جاتی ہے، پیشاب کرنے کی دوسری جگہ ہے، یہ رسول اللہ نے کہا تھا۔ وہ صحابی حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت اویس قرنی سے زیادہ عظمت والے ہیں، کیوں؟ ان کی آنکھوں نے دیدار نبی کیا ہے۔ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے میرے نبی کا دیدار کر لیا؟ وہ قلم کہاں سے لاؤ گے جس نے میرے نبی کی وحی کی کتابت کر دی؟ تم بات کرتے ہو کہ یوں کر دیا، وہ کر دیا، علی سے لڑ لیے تھے، فلانا کر دیا، ایسا کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ آنکھیں، وہ قلم کہاں سے لاؤ گے جس نے
اچھا معاملہ ان کا ہے، پیٹ میں درد ہمارے ہے، معاملہ ان لوگوں کا ہے۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا؟ آپ سب بتائیے، حضرت معاویہ کا دعویٰ کیا تھا؟ کیا چاہتے تھے وہ؟ ان کا صرف ایک بات تھی، وہ کہتے تھے قصاص عثمان لے لو، میں سرنڈر کر دوں گا اپنے آپ کو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ میں اپنے علی کو اپنے سے زیادہ فضیلت والا مانتا ہوں، علی مجھ سے زیادہ فضیلت والے ہیں، علی مجھ سے زیادہ مرتبے والے ہیں، میرا صرف ایک کہنا ہے کہ تم قصاص عثمان لے لو۔ سب سے پہلے اگر کوئی بیعت کرنے والا ہوگا تو وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا، تمہارے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، آپ قصاص عثمان لے لیں۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بردبار شخصیت تھی، وہ اس وقت دوسرے معاملات میں پھنسے ہوئے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے، اس وقت حالات دوسرے تھے۔ جمہور امت کا فیصلہ یہی ہے کہ حضرت علی اس وقت جو تھے وہ ثواب پر تھے، اس وقت حضرت علی بالکل درست رائے تھی ان کی، وہ ایسے گھرے ہوئے تھے، ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی لوگوں سے گھرے ہوئے تھے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، لہذا حضرت علی اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور قاعدہ کلیہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، کہ جس نے اگر کوئی حاکم اجتہاد کرے پھر وہ اجتہاد درستگی کے اوپر پہنچ جائے تو وہ اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر کسی نے اجتہاد کیا اور اس کے میں غلطی نظر آئی اس کے اجتہاد میں تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی مجتہد ہے، اس نے اجتہاد کیا، لہذا اگر وہ اپنے اجتہاد میں کامیاب ہو گیا تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک اس میں کامیابی کا، لہذا 2 اجر ملیں گے۔ اور اگر کسی نے اجتہاد کیا مجتہد نے اور وہ ناکام ہو گیا، لہذا اللہ کے یہاں اس کو 1 اجر ملے گا کہ اس نے اجتہاد تو کیا، غلطی ہو گئی تو لہذا وہ معاف ہو جائے گی اللہ کی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر حضرت علی 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 کرتے رہتے ہیں۔ ارے علی کو پڑھ کے تو دیکھو یار، علی کو تو بڑھ کے دیکھو، حضرت علی کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں؟ جنگ بھی ہو گئی، قتل بھی ہو گئے صحابہ، سر معاملات ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر کے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ لا تقولوا الا خیرا انہم قوم زعموا، کہ اے لوگوں، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر کے علاوہ کوئی جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ وہ ایک قوم ہے، ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ لوگ کیا ہیں، وہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، بغوا علیہم، تو انہوں نے ہمارے اوپر کیا کیا؟ ہمارے اوپر بغاوت کی، اور وزعمنا انا بغینا علیہم، اور ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ ہم صحیح راستے پر ہیں، لہذا ہم نے ان سے جنگ کر لی۔ ہم دونوں لوگوں آپس میں، ہمارا راستہ ایک تھا، منزل ایک تھی، لیکن ہم لوگوں کے اجتہاد میں معاملات تھے، ہم لوگوں کی درستی نہیں ہو پائی تھی، لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آدمی برا مت کہنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، نعرہ تکبیر۔ وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ ہم کیوں کہیں جب ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا؟ جب اللہ نے کہیں پر اولئک هم المفلحون کہنے کے بعد کہا ہے کہ معاویہ الگ اس سے، اللہ رب العزت نے کہیں پر محتدون کہنے کے بعد کہا ہے کہ نہیں معاویہ اس سے الگ ہے، کہیں پہ کہا ہے تم تو یار تم نے تو سب کو ہی الگ کر دیا، بچا کیا 5 بچے، تم تو کہتے 5 سے بچ، کون؟ مقداد، ابو ذر، یاسر، سلمان، یہ 4-5 بچے تھے، دین کس سے آیا؟ 5 لوگ لے کے آئے، تبھی تو تمہاری روایتوں موسیٰ کاظم سے بیان، نبی موسیٰ کاظم
عن ابی جعفر ابن صادق عن فلا تمہارے میں کوئی نام ہی نہیں آتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی عبداللہ عن عمر بن عبداللہ عن عثمان بن عفان عن ابی بکر الصدیق، کوئی لفظ ہی نہیں آتا تمہارے میں. تو اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میں نے دیکھا کہ دور سے کھڑے رو رہے ہوتے، روضہ نبی پہ دور سے کھڑے رو رہے ہوتے. اللہ نے توفیق چھین لی ہے کہ روضہ نبی پہ نہیں آ سکتے، کیوں؟ وہاں پر بھی پہرے داری چل رہی ہے کہ یہاں پر تم نے دنیا کے اندر نبوتوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا ہم اپنے نبی کے پہرے داری کے لیے وہاں بھی میرا نبی اکیلا نہیں ہوگا، دائیں بائیں ابو بکر و عمر کو سلا رکھا ہے. بات آ گئی حضرت عائشہ کے نعرہ لگا دیا، دل معطر ہو گیا. یہ بھی سنتے جائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، آج آپ کو بتا دوں، تجربے کی بات ہے بالکل. ابھی میری عمر کم ہے لیکن تجربہ الحمدللہ بڑا ہو گیا ہے. رہتے ابھی یہی بٹی پہ پک رہا ہوں تو بھیا تجربہ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ یہی کام ہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یہی سنی رہا ہوں مستقل، بچپن سے یہی مل رہا ہے. لہذا حضرت عائشہ، ایک بات میں بتا دوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر میرا عقیدہ اللہ نے ایسا مضبوط کیا، اور آپ بھی کر لیا اپنا عقیدہ مضبوط. سنتے جائیے. اللہ نے مجھے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واقعتاً ہی صادق تھے، سچے تھے. بھائی ہمیں کیا معلوم؟ ہم نے تو بخاری پڑھی، ہم نے مسلم پڑھی، ہم نے ابو داؤد پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، ہم نے کتابیں پڑھی، ہم نے قرآن پڑھا، اس میں دیکھا کہ صحابہ کا تذکرہ ہے. ہم کو یہ نہیں معلوم، یہ قرآن ہم کو بتایا ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، کہ یہ قرآن ہمارے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تھا، رسول اللہ کے اوپر فرشتے لے کر کے آئے تھے، اور یہ قرآن اسی طریقے سے من وعن چلتا چلا آ رہا ہے. ہم ایمان لیا، آمنا وصدقنا، ہم بے چوچرا. اور یہی اسی لیے انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت ہوگی کہ ہم آمنا و صدقنا کہہ کر کے نہ ہم نے ابو بکر کو دیکھا، نہ ہم نے عمر کو دیکھا، نہ ہم نے عثمان کو دیکھا، نہ ہم نے علی کو دیکھا، نہ ہم نے حمزہ، نہ زبیر، نہ خباب، نہ سعد، نہ سعید، نہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا. ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، بس ہمیں یہ بتایا گیا یہ تمہارے تھے، ہم نے کہا یہ ہمارے ہیں تو آمنا و صدقنا، ہم نے کہہ دیا بس ہمارے یہ تو ہمارے ہیں، ہم ایمان لیا ہے، ہم ایمان لیا ہے اور اسی ایمان پر قائم ہیں انشاءاللہ، اور اسی ایمان پر مریں گے انشاءاللہ. لہذا ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھ لیا، ہم نے کتابیں پڑھی، معلوم ہو گیا. ایمان لانا یہ الگ بات ہے، یہ تو ایک پڑھنے سے معلوم ہوا کہ صحابہ تھے، رسول اللہ ہیں اور اللہ ہے، ہم سب جانتے، سب مان لیا. لیکن کچھ چیزیں پریکٹیکلی ہوتی ہے کہ بھائی تھے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کر کے دکھایا، رسول اللہ موجود تھے تو سارے معاملات کر کے دکھائے، ان کے زمانے فرشتے بھی آ گئے، ساری چیزیں ہو گئی. ہم کیسے کیا کریں؟ اللہ کبھی کبھی بنا دیتا ہے ذریعہ، اللہ ذریعہ بناتا ہے. ہمارا عقیدہ مضبوط اس وجہ سے ہوا، آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ میری بات بتانے کے بعد، کہ ہم نے دنیا کے اندر تجربہ کر کے دیکھ لیا واقعی صحابہ کرام تھے اور سچے تھے اور امانت دار تھے، پاک باز تھے، رسول اللہ کے جانثار تھے، رسول اللہ کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے. وہ کیسے؟ ہم نے دیکھا کہ جس نے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائی اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. ایک نے 2018 سے لے کر کے 2019 کے اندر اما جان کے اوپر میری انگلی اٹھائی تھی، غلاظت بکی تھی، الٹے سیدھے الفاظ کہے تھے، جس کی وجہ سے قائد ملت
حضرت مولانا عبدل ولی فاروقی رحمتullah علیہ نے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ کے اندر بات چیت یہ طے ہوئی کہ بھائی وہ شخص بہت زیادہ گالی گلوچ کر رہا ہے, بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہا ہے, ہمارا مشن یہی ہے, ہمارا کام یہی ہے, ہم اماں عائشہ کے لیے اپنا کام کریں گے. لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ بھائی اگر ہم اس کے نام پر کام کریں گے, جلسہ کریں گے تو اس کا نام ہو جائے گا, اس کے معاملات بڑھ جائیں گے, اس کی چیزیں ہو جائیں گی, وہ مشہور ہو جائے گا, لہذا جلسہ نہ کیا جائے. میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا مجلس عمل کی طرف, میں وہاں کونے میں بیٹھا اپنی بڑوں کی باتیں سن رہا تھا. میں کونے میں بیٹھا بڑوں کی باتیں سن رہا تھا. سنتے سنتے معاملہ یہ ہوا کہ ٹائیں ٹائیں شیش ہو گیا معاملہ. لوگوں نے کہا کہ جلسہ کینسل کر دیا جائے, اور کچھ 2-3 بڑے جو مخالفت کر رہے تھے وہ چلے گئے وہاں سے. اس کے بعد میں اٹھ کر کے آیا والد صاحب کے پاس, اور جو 4-5 لوگ بیٹھے تھے, میں نے ان سے صرف ایک بات کہی. میں نے کہا والد محترم گستاخی معاف ہو, ایک بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ اگر سنی مجلس عمل اماں عائشہ کے اوپر اس وقت جب کیچڑ اچھالی جا رہی ہے, جب ان کی ذات کو بدنام کیا جا رہا ہے, جب ان کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے, آج پورے جگ کے اندر اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, اے میرے والد محترم اگر آج سنی مجلس عمل پروگرام نہیں کرے گی تو مجھے وہ دن وہ تاریخ بتا دیجئے کہ کب کرے گی, میں اس کا انتظار کروں. اگر آج کرے گی. وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جب میرا یہ جملہ, یہ اللہ کو نکلوانا تھا, انہوں نے جملہ سنا, انہوں نے کہا بس بات پکی ہو گئی, پروگرام ہوگا چاہے جو بھی ہو جائے, اب پروگرام ہوگا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری نظامت کے اندر وہ پروگرام ہوا. میں نے نظامت کی تھی, اس میں مولانا سعید الرحمان العظمی, مولانا اسامہ, مولانا کفیل اشرف, مولانا حبیب, مولانا بلال صاحب, اسی طرح مولانا اکرم ندوی آکسفورڈ میں, وہاں سے وہ تشریف لائے, اور نہ جانے کتنے علماء, مولانا عبدالعلیم فاروقی, مولانا عبدالعلیم فاروقی والد محترم, اور نہ جانے کتنے. جہاں جس اسکول سنی انٹر کالج نے کیا تھا راستہ جام ہو گیا, پرشاسن کو پولیس لگانا پڑی, راستہ روکنا پڑا. بڑا مجمع, اتنا بڑا 29 اگست کو یہ 2019 29 اگست کو یہ جلسہ کیا گیا تھا, اور اتنا بڑا جلسہ کہ آج کی تاریخ میں سنی انٹر کالج کے اندر اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا ہے. اتنا بڑا. اماں عائشہ کے جانثاروں نے آ کر کے یہ ثبوت دیا تھا کہ اگر ہماری ماں کے اوپر آنکھ اٹھائی گئی, اگر ہماری ماں کے اوپر انگلی اٹھائی گئی تو وہ انگلی توڑ دیں گے, جس زبان اٹھائی گئی وہ زبان کاٹ ڈالی جائے گی, جس قلم کو اٹھایا جائے گا وہ قلم توڑ دیا جائے گا. لیکن وہاں کے جیالوں نے ثبوت دیا, اور اس کے بعد میرے نبی کی زوجہ کو, میرے نبی کی زوجہ محترمہ کو, میرے نبی کی اس بیوی کو, میرے نبی کی اس زوجہ کو, کہ جس کے بارے میں میرے نبی خود جس جگہ سے ہونٹ لگتے تھے حضرت عائشہ کے, اس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے. لگے جو پیالے سے ہونٹ تیرے, اسی جگہ سے نبی نے پیا, نبی نے اسی جگہ سے پیا. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اس شخص نے بھوکا اور اس نے وہ کیا. آج اصل جملہ جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ حضرت عائشہ کو اس نے برا بھلا کہا, حضرت عائشہ کو اس نے الٹا سیدھا کہا, دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی, اور ان کو تہمتیں لگانے کی وہی والی سازش رچی. اللہ نے اس کو جرم بڑا تھا, اللہ نے اس کو اس کی قوم سے بھی نکال کر کے دوسری قوم میں لے جا کر کے ڈالا. نکال دیا, سمجھ سب گئے ہوں گے آپ لوگ. اور آج اللہ نے ختم کر دیا اس کو, نہ وہاں کا رہ گیا, نہ دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہ گیا. آج اس کی قوم نے بھی اس کو نکال دیا, اور ادھر سے بھی نکال دیا گیا, اس کی طرف سے بھی آتی ہیں, کچھ نہیں بچا اس کے اندر, گمنام زندگی گزار رہا ہے. آج اللہ نے کیا کیا, دین تھا نا, دین بھی کچھ تھا, وہ دین, اس کا دین بھی چھین لیا اس سے اللہ نے. کیوں؟ جرم بڑا تھا, بڑا جرم تھا, تہمت لگائی تھی, بہت بڑی تہمت لگائی تھی, جرم بڑا, اللہ کی سزا بڑی. عقیدہ مضبوط ہو گیا الحمدللہ
کہ اما عائشہ تھی اور ان کے اوپر قرآن کی آیتیں سچی ثابت ہوئیں. اما عائشہ تھی، عقیدہ ثابت ہو. دوسری سن لیجئے، اس سے زیادہ عقیدہ مضبوط ہوگا. معاف کریے گا، کچھ لوگ ہو سکتا ہو شاید ان کے فالوور ہوں، معاف کریے گا، بہت معافی کی شاید کہتا ہوں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر انگلی اٹھائی، صحابہ کے کردار کو بدنام کرنے کی کوشش کی، صحابہ کے اوپر غلط سلط الٹے سیدھے الفاظ بکے، جس کے معاملے میں میرا قائد کہتا تھا، یعنی میرا کون، میرا قائد کہتا تھا، امام جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالحلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہتے تھے بیٹا ایک مرتبہ سامنے آ جائے، ایک مرتبہ سامنا ہو جائے، قسم خدا کی کہتا ہوں 10 منٹ کے اندر میں میدان سے بھاگ جائے گا، میرا نام بدل دینا عبدالحلیم ختم. اللہ رب العزت نے اللہ الٹا سیدھا کہا. حضرت معاویہ نے جو کر لیا تھا، باغی تھے، طاغی تھے، فلاں تھے، یہ تھے، وہ تھے، کس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ اس معاویہ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، معاویہ کو علم فقہ کا علم حاصل کر دے، اس کو بصیرت دے دے، اس کو بردباری دے دے، اس کو عذاب سے بچا لے. اس معاویہ کے اوپر جس معاویہ نے قلم سے میرے نبی کی کتابت کی تھی، وحی کی، اس معاویہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے. میرے نبی کے اس جانثار کو کہا جا رہا ہے جس نے 62-64 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم بلند کیا، جس نے شام و ایران کو آج وہ بھیک جو مانگ رہا ہے، آج وہ کتوں کی جگہ بھونک رہا ہے، جو آج بھی فالوور موجود ہیں، اس کے اوپر سینے میں چڑھ کر کے اس نے حضرت امیر معاویہ نے جھنڈا گاڑا تھا اور یہ دکھا دیا تھا کہ ہم حاکم ہیں. میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، حضرت عمر نے سب کی نکیل کسی، حضرت عمر نے سب کو الٹا کی، سب کو بے معذور کیا، جگہ جگہ سے لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے پرانے صحابہ کو ان کی کمانڈری سے نکال دیا، ان کے لیے سے ہٹا دیا، جہاں جہاں وہ کمانڈر تھے ذرا سی غلطی سنی ان کو وہاں سے بلا لیا. تاریخ کے اوراق کو تھوڑا گردانی کر ڈالو، مجھے لا کر کے دکھا دو. حضرت عمر بن خطاب اتنے بڑے نقاد تھے کہ ان کو فراست ان کی اتنی تھی، تدبر اتنا ہی تھا کہ وہ جان لیتے تھے کون خطا کار ہے، کون کس طریقے سے کرتا ہے. میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر تم یہ لا کر کے دکھا دو گے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر بن خطاب نے کہیں سے بھی معذور کیا ہو یا کہیں سے بھی کہا ہو کہ معاویہ تمہاری غلطی ہے، معاویہ تم ایسا نہیں کر رہے ہو، معاویہ تم غلط کر رہے ہو، معاویہ تمہارا معاملہ فلاں ہے، معاویہ میں تم کو ہٹاتا ہوں، لہذا میں تم مجھے یہاں پہ دکھا دو، میں تم کو جو مانگو گے انعام دوں گا. سیدنا امیر معاویہ زندہ باد، خادم وحی زندہ باد، مامو جان زندہ باد، امیر شام زندہ باد، دنیا زندہ باد، زندہ باد، امیر شام زندہ باد، زندہ باد. تم کو پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ کہ اس سے میں نے کہا تھا نا، حسینی کوئی بھی لکھ لے، حسنی کوئی بھی لکھ لے، لیکن اگر کام کے نہیں ہوگے تو نام نہیں چلے گا، نام نہیں چلے گا، نام کے حسینی نہیں ہوگے. تم زیادہ تدبر والے تھے، تم زیادہ بڑے تھے حضرت حسن سے، یہ کیوں نہیں نام لے لیتے ہو؟ اسلام پہ کیوں جو دل تمہارا جو وہ ہو جاتا ہے؟ اسلام پہ کیوں نانی مر جاتی ہے کہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی؟ کبھی یہ بھی تو واقعہ سنا دیا کرو. 19 سال کا جو دور گزرا ہے وہ کون سا دور تھا؟ عام الجماعت کا دور تھا، امن و امان کا دور تھا. کسی کو بھی جرأت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے. نرم بھی بہت سے واقعات ہیں. لہذا میں نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر کہ جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی، میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آج وہ صحیح العقیدہ شخص ہوگا، میں آج بھی ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن صحابہ سے مقابلے میں پھر نہیں ہو پاتی ہے. جب تازی بات سن لیتا ہوں پھر زخم تازہ ہو جاتا ہے. میں کبھی گستاخی والا جملہ نہیں کہتا ہوں، میں کبھی علماء کے اوپر الٹا سیدھا نہیں کہتا ہوں، میں آج بھی ان کو الٹا
سیدھا نہیں کہتا ہوں، لیکن صحابہ کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں اگر عقیدہ صحیح ہوتا تو آج وہ شخص اس وقت ندوۃ العلماء کا ناظم بھی ہوتا، آج امارت شریعہ کا بھی کچھ نہ کچھ ہوتا، آج مسلم پرسنلہ کا بہت بڑا امیر ہوتا، وہ آج وہ جمعیت العلماء کے اندر بھی ہوتا، آج وہ قیادت کر رہا ہوتا، قوم اس کے پیچھے چل رہی ہوتی، اس کے اندر وہ دلیری تھی، اس کے اندر وہ شجاعت تھی۔ لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے، جب بھی میرے نبی کے جانثاروں کو کسی نے بھی کسی الفاظ سے بھی برا بڑا کہا، اللہ نے اس کو آسمان سے لے کر زمین پر لا کے پٹک دیا۔ آج وہ شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، محفل کے سامنے نہیں آ سکتا کسی قیمت پہ۔ آج وہ اندر دفن ہے، بالکل ختم سلسلہ۔ عوام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عوام اتنی بھی وہ ہو گئی ہے، عوام اتنی کمزور ہو گئی ہے، اس کی عقل سمجھ اتنی، سارا سمجھوتا کر سکتی ہے۔ ہماری لکھنؤ کی عوام، ہمارے محمود آباد کے لوگ، ہمارے نوجوان ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے نام کا سودا نہیں کر سکتے کسی قیمت پر بھی، کسی قیمت پر بھی۔ تم کتنے بڑے محدث ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے کتنا علم دیا، کتنا علم دیا، حدیث کا علم، قرآن کا علم، کتاب لکھ ڈالی، قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی، حدیث کے اوپر کتابیں، لیکن سارا علم دھرا کا دھرا رہ گیا۔ جب صحابہ کرام کے اوپر اگر تم نے ذرا سی زبان کھولی، اللہ نے تم کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ ایک وہ شخص جو جاہل ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور معاویہ الصحابہ کلہم عدول میں شامل تھے، وہ سب سچے تھے، سب پیارے تھے، سب اچھے تھے، سب دلارے تھے، لہذا وہ تم سے بڑھ گیا عقیدے میں، وہ تم سے کامیاب ہو گیا اور تم ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، دنیا نے تم کو چھوڑ دیا۔ پوری لکھنؤ آج کہیں نکلنے کا نہیں، آج کوئی نام نہیں آتا ہے، کچھ نہیں آتا، نام ختم ہو گیا۔ نام عقیدہ مضبوط ہوا آپ کا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے دنیا کے اندر دکھایا کہ نہیں دکھایا کہ تم کتنا تمہارا ڈنکا بج رہا ہو؟ تم اگر صحابہ کرام کے اوپر آنکھ اٹھاؤ گے، زبان کھولو گے، اللہ تم کو بالکل تباہ و برباد کر دے گا، اللہ تم کو وہ کر دے گا۔ لہذا میرے بھائی ہمیشہ دعا یہ کرنا چاہیے، اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، علم دے تو علم نافع عطا فرمائے، ورنہ ہم سے بہتر جاہل ہے جو نہیں پڑھا لکھا ہے، جس کو اتنا پتا ہے کہ بس ابو بکر، عمر، عثمان و علی، معاویہ وغیرہ کچھ تھے، وہ کچھ نہیں کہتا، وہ ہم سے بہتر، اگر زبان کھول دی ہم سے بہتر۔ اس لیے میرے بھائی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ صحابہ کرام کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، ہر آدمی زبان کھول دیتا ہے۔ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کے اوپر جو دیکھا اور ریلیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ریلوں کے اندر بکواس کرتے ہیں، وہ ریلوں کو سمجھ کر کے باطل بڑا خطرناک طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ لوگوں کی ہمارے یہاں دوستیاں ہو جاتی ہیں، ان لوگوں سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، اپنا عقیدہ کبھی بھی ان کو نہیں بتایا، ان کا عقیدہ لے کر کے آ جاتے ہیں، وہ سوال پوچھنے لگتے ہیں کہ مولانا یہ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، وہ حضرت حسین جو تھے وہ کربلا میں کیسے شہید ہو گئے تھے، اور یزید نے کیا کیا تھا، اور فلاں نے کیا کیا تھا، اور کیسے ہو گیا تھا۔ میرے بھائی تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، میں جگہ جگہ کہتا ہوں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے ان پروگراموں کو مضبوط کرو، ان جلسوں کو اچھا کرو۔ آخر میں ایک بات کہہ کر کے رخصت ہوتا ہوں، دیکھیے آپ کو عقیدہ بتاتا ہوں، عقیدے کی بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عقیدے کی بات سنیے، ہمارا کوئی ان سے جھگڑا نہیں، ہماری کوئی ان سے لڑائی نہیں، ہم کسی سے کوئی نہیں، ہم چھلنی ہیں، ہمارا کام چھلنی کا ہے۔ جو بھی گرد و غبار آئے گا ہم کو چھانو گے بیچ میں رکھ کے، جو گرد و غبار آئے گا اس کو اڑا دیں گے، جو مال ہوگا صحیح ساتھ اس کو نیچے کر دیں گے۔ ہمارا کام فلٹر کا کام ہے، اہل سنت والجماعت دوسرا نام فلٹر کا کام ہے ہمارا۔ ہم جہاں دیکھا ہم نے گندگی، ہم وہاں پہنچتے ہیں، فلٹر کا کام کرتے ہیں اور اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ فلٹر کیوں؟ آپ دیکھیے ہمارا کچھ نہیں، تم تبرہ کرتے ہو، تمہاری ہماری لڑائی کس بات پہ؟ آخری بات کہہ کر کے آپ لوگوں کو عقیدہ بتا دوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ درس دیتے ہیں، اس بات کا مجھے غصہ اس بات پہ آ جاتا ہے جو لوگ ہلکے میں لے لیتے،
ہلکے میں لے کے بات کر لیتے ہیں کہ ذرا سے صحابہ کرام ہی کے بارے میں تو تھوڑا سا ان کو بس وہ ہے، باقی کتاب اللہ کے اوپر بھی ان کا عقیدہ ہے، رسول اللہ کے اوپر بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور کتاب اللہ میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور دوسرے مسائل میں بھی تمہارے ساتھ، بس ذرا سے صحابہ ذرا سے صحابہ، تھوڑا سا صحابہ کا مسئلہ ہوگا، میں کہتا ہوں چھوڑو صحابہ کو رکھو چوتھے نمبر پر، کنارے رکھو، فی الحال ابھی میں کچھ نہیں کہتا، سب سے پہلے آ جاؤ اللہ کے اوپر آ جاؤ۔ تم نے ان کا عقیدہ کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی؟ پڑھو امام اہل سنت کی کتابوں، تمہیں معلوم ہو جائے گا ساری چیزیں، ان کا عقیدہ۔ تم سب لوگوں کو، نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، یہ سوال بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، کبھی سوال بھی کر لینا ان لوگوں سے، صرف سوال سن کے آ جاتے ہو، کبھی سوال خود نہیں کرتے ہو، یہ بھی ایک شکوہ ہے مجھے۔ سوال کیا کرو، سوال لے کے مت آیا کرو، سوال کر کے آیا کرو، تاکہ بے چین انہیں کرا کرو۔ تم بے چین ہو کر کے آ جاتے ہو، تم کیوں بے چین ہو؟ ہم مجرم ہیں کیا؟ جو مجرم ہے اس کو بے چین کرو نا، سیدھی بات۔ وہ کیا عقیدہ پوچھو ان سے، اللہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بدا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، آپ تفسیر آیات کو دیکھیے، اس کے اندر لکھا ہے ان کا عقیدہ بدا کا عقیدہ، اللہ کو بھول ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ بھول جاتا ہے؟ کبھی کوئی احکام بھیجا، پھر اللہ بھول گیا، اللہ نے دوسرا احکام بھیج دیا، اللہ نے کچھ بھیجا، پھر اس کے بعد اللہ ارے یہ ہو گیا، پھر دوسری چیز بھیج دی اللہ نے۔ لہذا عقیدہ بدا کا وہ اعتراف کرتے ہیں کہ عقیدہ بدا۔ ایک بات یہاں سے آپ خود بتائیے، فیصلہ کیجیے، سب سے اونچی چیز میں نے سوال کر لی، کیا اللہ پر اس طریقے کا عقیدہ رکھنا اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں؟ ختم ہو گیا ایمان۔ یہاں سے تم کہتے ہو بھائی ٹھیک ہے، یہ تم پتہ نہیں کہاں سے لیا، میں کہیں سے نہیں لایا ہوں، میں خود پڑھ کر کے لایا ہوں، یہ ان کی کتابوں سے بھی لایا ہوں، انہوں نے خود کہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آ جاؤ، کہتے ہیں رسول اللہ کو بھی تو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل مانتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں مانتے ہیں، محمد کو تو ویسے ہی مانتے ہیں جیسا آپ مانتے ہیں، میں کہا بالکل مانتے ہیں، لیکن میں ایک سوال کر لیتا ہوں، محمد رسول اللہ کو مانتے تو ہیں، ان کی رسالت کو مانتے ہیں، لیکن پھر ان 12 اماموں کا میں کیا کروں گا؟ ان 12 اماموں کا کیوں؟ کیا 12 امام؟ اثنا عشریہ 12 امام، 12 اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے صاف صاف، بالکل صاف صاف، جلاء العیون کتاب، اسی طریقے سے ان کی اور مختلف دوسری کتابیں، الاستبصار اور تہذیب الاحکام اور من لا يحضر الفقیہ، اسی طریقے سے اور ان کی اصول کافی وغیرہ، یہ جو ان کی اصول اربع ہیں، اس میں صاف طریقے سے لکھا ہوا ہے، صاف طریقے سے لکھا ہوا ہے، بالکل میرے پاس فوٹو بھی موجود ہے، صاف طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو 12 امام ہے ان کا مرتبہ انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ اب جب آپ نے انبیاء سے مرتبہ اعلیٰ کر دیا تو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ اب رسول اللہ کی ختم نبوت تو پھر بیکار ہو گئی، نعوذ باللہ، پھر کیا کام رہ گیا؟ اللہ کے رسول تو خاتم النبیین ہے، میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی، انہوں نے کیا کیا؟ گھما کے لا کے دی۔ یہ تو نہیں کہا کہ محمد کے بعد دوسرے رسول آئیں گے تو پھر لوگ نوچنے لگتے، تو کیا عقیدہ؟ وہ امام اہل سنت نے ایک بات چپکے سے آپ کو بتا دوں، انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ سارے فرقے اپنے عقیدے سے پھسل گئے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن یہ باضابطہ طریقے سے بنایا گیا ہے، یہ بنایا گیا ہے اسلام کی بہتری کے لیے بنایا گیا۔ دوسری بات سنیے، آپ آگے کی جو بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا 12 امام، وہ 12 اماموں کا معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے یہ امام معصوم ہے، جس طریقے سے انبیاء معصوم ہے ویسے ہی بھی مفترض الطاعہ ہے، یعنی ان کی اطاعت اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے انبیاء کی اطاعت فرض ہے۔ اسی طریقے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام کے بھی کیا ہیں، وہ ان کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ قرآن آپ لوگوں کو یاد ہوگا ماشاءاللہ، پڑھیے سورہ تحریم، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ ایک جملہ کہہ دیا تھا، وہ ایک واقعہ ہو گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایک پلاننگ کی تھی
کہ وہ کہہ دیا شہد آپ نے کھا لیا، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا مغافیر کہ وہ اب میں اس کے بعد آئندہ کبھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی بری لگی، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور کیا کہا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے آپ کو کس نے یہ وہ دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ آپ میری حلال کردہ چیزوں کو آپ حرام کر رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو اختیار دے دیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کے کہے میں آ کر کے آپ نے میری حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دیا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے تنبیہ کر دی کس کی؟ اپنے رسول کی، اپنے محبوب کی۔ اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کو حلال و حرام کا اختیار ہے۔ جب نبوت کے مقابلے میں لا کر کے 12 اماموں کا عقیدہ لا دیا، اب نبوت بھی ختم، یہ دوسرا عقیدے کو بچا تھا، اللہ کے اوپر سے رسول اللہ کے اوپر۔ تیسری بات تو مسلم الثبوت ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، کتاب اللہ، کتاب اللہ پر ان کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ اگر کتاب اللہ پر ان کا ایمان ہے تو ظاہر سی بات، اگر تم کہتے ہو ایمان ہے تو وہی ہم جواب دیں گے کہ پھر 2000 روایتیں تم اپنی نکال دو، اور وہ 2000 روایتیں نکالیں گے نہیں اور کبھی یہ کہیں گے بھی نہیں کہ ہمارا کتاب اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ لہذا ان تینوں باتوں کے اوپر جب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ کتاب کے اللہ کے کلام کے اندر تحریف ہوئی تھی، اللہ کے کتاب کے اندر تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے، الفاظ بدل دیے گئے ہیں، معنی بدل دیے گئے ہیں اور دوسری چیزیں، جب یہ تم کہہ دو گے کہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے، جب تمہارا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ قرآن کے ایک نقطے کے اوپر بھی اگر کسی نے انگلی اٹھا دی تو اس کا ایمان برقرار نہیں ہے، تم تو 5 طریقے کی تبدیلی کے قائل ہو، لہذا تمہارا ایمان کیسے ثابت ہو جائے گا؟ نہ اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان، نہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان، نہ کتاب اللہ پر ایمان، پھر تم لوگ کیسے دوستی کرتے ہو؟ پھر تم کیسے کرتے ہو کہتے ہو کہ ایمان والے ہیں؟ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ مومن ہے؟ ہاں ہمارا کہنا یہ ہے تمہارے جتنے کام ہیں تم اپنے گھروں کے اندر کرو، لیکن ہمارا تمہارا ایک رشتہ ہے، ایک چیز ہے، اگر تم کہو گے اتحاد اس شرط میں ہوگا کہ تم ہمارے صحابہ کرام رضوان، تمہارا عقیدہ تمہاری جگہ، تم اپنے گھر میں رکھو اپنا عقیدہ، ہم سے کوئی مطلب نہیں، تم جانو اللہ جانے گا، لیکن صحابہ کرام کو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی برا بلا کہتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر، کیونکہ یہی ہمارا ذخیرہ ہے، یہی ہمارے اعمال کچھ نہیں ہے، یہی دفاع صحابہ ہمارا ذخیرہ ہے، اور ہمیں امید ہے اسی ذخیرے کی بنا پر ہماری مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے لے وہ اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے لے وہ اس سے روشنی، ہم نے تو جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔